پہلی صلیبی جنگ میں شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے بڑے عمراء نے پیشہ ور افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری پھر سے مکمل کر لی۔ کلر ماؤنٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گاڈفرے ڈی بولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھڑ سوار لے کر پھر سے یروشلم کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے 2 بھائی ایلیسٹس اور بالڈون بھی اپنی فوجوں کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچیرا بھائی بالڈون ڈی بورگ بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمنڈ نارمنڈی کا حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑا۔ جنوبی فرانس سے ریمنڈ 1,00,000 فوج لے کر شریک ہوا۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5,00,000 پیادوں اور 1,00,000 سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الثانی 490 ہجری 6 مئی 1097 کو سلجوقی ترکوں کے سرحدی قلعے منیسا کے سامنے پھر سے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں رابرٹ نارمنڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے کیسر کے حوالے کر دیا۔ 29 جون کو صلیبی لشکر شام کی سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا۔ عیسائی بڑی مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی 100 افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاہت کی وجہ سے بھاری زرہیں اتار کر پھینک دی۔ جولائی کی گرمی میں شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخر کار 12 ذوالقعدہ 490 ہجری 21 اکتوبر 1997 کو انطاکیہ کے سامنے دوبارہ سے جمع ہو گئی۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3,00,000 کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت میں کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی ہاتھ صاف کرتے رہے۔ ان میں بالڈون سب سے کامیاب رہا، جس نے ساحلی شہر ترتوس پر قبضہ کر لیا۔ پھر شمال میں ایڈیسیا کے شہزادے تھیوروس نے، جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا، اسے سلجوقی ترکوں کے خطرات کی روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ بالڈون اس کی مدد کی غرض سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت بعد شہزادہ مر گیا اور بالڈون اوڈیسیا کا حاکم بن بیٹھا۔ اس طرح یورپی عمراء میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ رہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک و رسد پہنچانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اس دوران مصر کے عبیدی حکمران نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کی سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کی فوج نے مارچ 1097 میں شام کے ساحلی شہر سور پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد جولائی 1097 میں اسے سلجوقیوں سے چھین لیا۔ اب القدس میں عبیدیوں کا نائب افتخار الدولہ حاکم بن گیا۔ عبیدی حکمران کو اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائی کہیں اس سے اپنی دوستی فراموش کر کے اسی کے علاقوں پر ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والی صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بھیج کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی یہ پیغام دیا: صلیبیوں نے جو فتوحات سنی ترکوں کے خلاف حاصل کی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ کو خدا ہی نے ایشیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ انصاف کا وسیلہ بنیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی خواہش القدس کی زیارت ہے، بس ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ آپ بغیر ہتھیاروں کے القدس میں جائیں اور پوری آزادی سے زیارت اور عبادات کی رسوم بجا لائیں۔ اس صورت میں آپ کو خلیفہ کا پورا تعاون میسر رہے گا۔ عبیدی حکمران نے اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں صلیبیوں کو خطرناک انجام کی کھوکھلی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صلیبی سورما جو یروشلم پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کی ٹھان کر آئے تھے،
بھلا مصر کے کمزور حکمران کی بات پر کیوں کان دھرتے؟ انہوں نے سفیر کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یروشلم کو مسیح کے منکروں سے آزاد کرا کر رہیں گے۔ اپنے آقا کو بتا دو کہ جو صلیبی انطاکیہ کے پاس خیمہ زن ہیں وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے ہیں نہ بغداد کے خلیفہ سے۔ انطاکیہ کا محاصرہ پورے جوش و خروش سے جاری رہا۔ اس دوران حمص، کیساریہ، حلب اور دمشق سے کچھ فوجیں محصورین کی مدد کے لیے روانہ تو ہوئیں، مگر وہ راستے ہی میں نصرانیوں سے کچھ جھڑپوں کے بعد واپس چلی گئیں۔ اس طرح اہل شہر کسی بیرونی امداد سے بالکل محروم رہے۔ شام کے دیگر شہروں کے حکام انطاکیہ والوں کی کوئی بھی مدد نہ کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ خود منتشر تھے، دوسرے اس وقت وہ عبیدیوں کے حملے سے خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ شاید انطاکیہ اب بھی بچ جاتا، کیونکہ سلجوقی سلطان اور دوسرے شہروں کے حکام نے آخر میں اہل انطاکیہ کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی تھی، جو حاکم موصل کربوکا کی قیادت میں ان کے قریب پہنچنے والی تھی۔ مگر فیروز نامی ایک غدار امیر نے نصرانیوں کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ یہ امیر در حقیقت عیسائی تھا، مگر بظاہر مشرف با اسلام ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ حد یہ تھی کہ انطاکیہ کا حاکم باغستان اس پر پورا اعتماد بھی کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب بوہیمن سے ساز باز کر لی، اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے فکر ہو کر سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ صلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گئے اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور ہو کر رہ گئی اور حاکم شہر فرار ہوتے ہوتے مارا گیا۔ یہ رجب 491 ہجری جون 1098 کا واقعہ ہے۔ موصل کا حاکم کربوکا جو امدادی فوج لیے آ رہا تھا، بلا وجہ فوج کو بہت سست روی سے چلا رہا تھا۔ اگر وہ تیز رفتاری سے کوچ کرتا تو نہ صرف انطاکیہ کو بچایا جا سکتا تھا، بلکہ بزدل صلیبیوں کو یہیں سے یورپ لوٹ جانے پر مجبور بھی کیا جا سکتا تھا۔ مگر کربوکا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ فوج اس وقت انطاکیہ شہر پہنچی جب شہر میں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے۔ کربوکا کے ہم رکاب لشکر جو 28 امیروں کی افواج پر مشتمل تھا، انطاکیہ کے سامنے خیمہ زن ہو گیا، جبکہ صلیبیوں نے اس سے بچنے کے لیے انطاکیہ کی فصیلوں کی پناہ لے لی۔ صلیبیوں کو ایک تو مسلمانوں کے لشکر کا خوف تھا، دوسرے ان کی رسد ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور درختوں کے پتے چبا کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر کربوکا سے امان مانگی، مگر کربوکا نے جواب دیا، اب تو تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ کربوکا کا یہ جواب شجاعت پر نہیں، تکبر پر مبنی تھا۔ وہ ایک بد اخلاق انسان تھا جس کے تحقیر امیز رویے سے تمام ماتحت افسران بددل ہو چکے تھے۔ ادھر نصرانیوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر ان کے ایک راہب نے عجیب سی چال چلی۔ اس نے چپکے سے ایک پرانا نیزہ زمین میں دفن کر دیا اور فوج کے امراء سے کہا، سنا ہے یسوع مسیح کا ایک نیزہ انطاکیہ میں دفن ہے، اسے تلاش کرو، اگر مل گیا تو فتح ہمارا مقدر ہے، اگر نہ ملا تو ہلاکت طے ہے۔ راہب کے کہنے پر فوج نے 3 دن تک روزے رکھے اور دعائیں کی۔ پھر راہب کے کہنے پر کھدائی کی گئی تو ایک جگہ سے وہ نیزہ نکل آیا۔ اس سے صلیبیوں میں ایک جوش پھیل گیا اور وہ مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ 28 جون 1098 کو دونوں لشکروں میں گھمسان کا رن پڑا۔ کربوکا کی نااہلی کی وجہ سے مسلمان پرجوش صلیبیوں کے سامنے جم کر نہ لڑ سکے۔ ان کے سینکڑوں افراد شہید ہوئے اور باقی ماندہ پسپا ہو گئے۔ اس شکست فاش نے شام اور فلسطین کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ صلیبی چاہتے تو کسی دقت کے بغیر القدس کی طرف بڑھ سکتے تھے، مگر اکثر نواب اپنے لیے الگ الگ شہر بھی فتح کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کئی ماہ تک وہ مختلف ساحلی شہروں پر حملے کرتے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ نواب ریمنڈ نے البیرا کو فتح کر کے وہاں تمام مسلم آبادی کو فنا کر دیا۔ وہاں ایسا قتل عام کیا کہ کوئی شخص مسلمانوں کی لاشوں سے گزرے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ترتوس کو مسلمانوں نے خود خالی کر دیا۔ صلیبی اس پر قبضہ کرتے ہوئے اکا پہنچ گئے۔
مسلمانوں نے یہاں کئی ماہ سخت مدافعانہ لڑائی لڑی۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے ان ساحلی شہروں کی مہمات میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا خون بہا دیا۔ اس دوران عاقبت نا اندیش عبیدی حکمران سلجوقی ترکوں، قیصر الیکسس، مغربی عیسائی حکمرانوں اور صلیبی لشکر کے قائدین سے خط و کتابت کرتا رہا۔ وہ غالب فریق کا اتحادی بن کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا تھا۔ اس نے صلیبی سرداروں کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ گاڈفرے کو 40,000 اشرفیوں، 30 بیش قیمت جوڑوں اور سونے چاندی کے ساز و سامان سے سجے ہوئے عربی گھوڑوں کی خلعت پیش کی گئی۔ عبیدی حکمران مستنصر بالا کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بیت المقدس کو، جسے اس نے کچھ مدت قبل ہی سلجوقیوں سے چھینا تھا، بدستور اپنے پاس رکھے، مگر صلیبیوں نے اس کی خواہش کو دوبارہ حقارت سے مسترد کر دیا۔ آخر کار عیسائی لشکر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے رملہ سے ہو کر 6 جون 1099 کو القدس کے سامنے پہنچ گیا، جہاں عبیدی حکمران مستنصر بالا کا نائب افتخار الدولہ انتظام سنبھالے ہوئے تھا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے 3 لاکھ صلیبیوں میں سے صرف 50,000 افراد رہ گئے تھے۔ اگر مسلمان اتحاد و اتفاق سے کام لیتے تو اس لشکر کو شکست دینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر افسوس کہ القدس کے محصورین کے لیے شام سے لے کر بغداد تک کہیں سے کوئی مدد نہ پہنچی، اور تاریخ کا وہ دردناک ترین دن آ کر رہا جب صلیبیوں نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں شہید کیے گئے۔ ایک اور تاریخ دان مچارڈ لکھتا ہے، گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یروشلم میں شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نیز وہ یہ بھی لکھتا ہے، جب عیسائی مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابض ہوئے، جہاں مسلمانوں نے تھوڑی دیر کے لیے پناہ لے لی تھی، تو خون ریزی اور قتل عام کا منظر دوبارہ دہرایا گیا۔ سوار اور پیادہ صلیبی مسجد میں گھس کر مسلمانوں میں گڑمڑ ہو گئے۔ اس ہیبت ناک ہنگامے میں گریہ و زاری اور موت کی چیخو پکار کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ فاتحین بھاگنے کی کوشش کرنے والوں کا تعاقب کر کے لاشوں کے ڈھیروں کو پامال کر رہے تھے۔ ریمنڈ ڈی اگلیسس کا چشمدید بیان ہے کہ مسجد کے اندر اور صحن میں مقتولین کا بہتا ہوا خون ہمارے گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا تھا۔ فرانسیسی مورخ لیبان کا بیان ہے، ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے، جوانوں اور بوڑھوں کو قتل کر رہے تھے، کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ جلد فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسی میں کئی افراد کو لٹکایا جاتا رہا۔ شہر کے راستوں میں خون کے دریا بہا دیے گئے اور چاروں طرف لاشیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بیت المقدس کے راستوں اور ہر جگہ پر سروں اور ہاتھ پیروں کے انبار لگے ہوئے تھے، مگر جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ ہیکل سلیمانی میں اس قدر خون بہا کہ اس میں لاشیں تیرتی پھرتی تھی۔ سقوط القدس 23 شعبان 492 ہجری 15 جولائی 1099 کو ہوا۔ عیسائی کمانڈروں نے اس کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا اور اس میں لکھا، اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصر اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، مگر یہ قتل عام بھی صلیبیوں کے غیظ و غضب کو سرد نہ کر سکا۔ تیسرے دن صلیبی قائدین نے ایک مجلس مشاورات منعقد کی اور فیصلہ کیا کہ یروشلم کے باقی تمام مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مزید 1 ہفتے تک مقامی باشندوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک چشمدید شاہد
ایلبرٹ ڈی ایکس کے بیان کے مطابق نہ صرف محلوں، مسجدوں اور گلیوں میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بلکہ ویران مقامات پر بھی ان کے انبار لگ چکے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پر کفار کے قبضے سے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ شعراء نے اشک انگیز شعروں کے انبار لگا دیے۔ دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور تمام حاضرین دربار زاروں قطار روئے، مگر یہ نالائے شیون بے فائدہ تھا۔ اس حادثے نے مسلم حکمرانوں کو وقتی طور پر جھنجھوڑا تو صحیح، مگر وہ وقتی جوش و خروش کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ گئے اور عملی طور پر کچھ کرنے سے گریزاں رہے۔ دربار خلافت بغداد نے سلطان برقیارق اور دوسرے سلجوقی شہزادوں کو متحد ہو کر القدس کی بازیابی کے لیے افواج تیار کرنے کی تاکید کی، مگر یہ حکمران آپسی جھگڑوں میں الجھے رہے اور اس قومی فریضے پر توجہ دینے سے قاصر رہے۔ مصر کے حکمران نے اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے افضل بن بدر جمالی کو ایک فوج دے کر القدس کی طرف بھیجا، مگر یہ ناتجربہ کار فوج راستے ہی میں صلیبیوں سے بری طرح شکست کھا کر پسپا ہو گئی۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، الرحا، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 5 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ رمضان 512 ہجری جنوری 1119 میں انہوں نے حلب کے قریب حجاز پر بھی قبضہ کر لیا اور یوں مسلمانوں کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اس دور میں دنیائے اسلام کو ایک اور نہایت پرخطر تحریک کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ حسن بن صبا نامی ایک دہشت گرد کی خفیہ تنظیم تھی، جس کا مرکز شمالی ایران کے بلند ترین کوہستان میں کوہ الموت کی چوٹیوں پر تھا۔ حسن بن صبا نے یہاں ایک مصنوعی جنت بنائی تھی، جہاں حوروں کی ایک جھلک دکھا کر وہ اپنے مریدوں کو بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کر لیتا تھا۔ یہ مرید خفیہ کرندوں کے طور پر دنیائے اسلام کے ہر ملک، ہر دربار اور ہر شعبے میں موجود رہتے تھے اور مرکز سے اشارہ ملتے ہی اپنے مخالفین کو خنجروں کا نشانہ بنا ڈالتے تھے۔ یہ تنظیم عالم اسلام کے لیے یورپ کے نصرانیوں اور مصر کی خود ساختہ فاطمی خلافت سے کم خطرناک نہ تھی۔ غرض حالات نہایت پریشان کن تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، بعض تو صلیبیوں کے حلیف بن گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ یہی دن تھے جب کردستان کا ایک گمنام خاندان شام آ کر آباد ہوا۔ یہ وہ خاندان تھا جس کی قسمت میں القدس کی بازیابی کی سعادت لکھ دی گئی تھی۔